بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، جنت کی تعریف کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور دائمی سایہ ہوگا اور جاری پانی ہوگا، اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور ان کے گچھے جھک کر نیچے کر دیے جائیں گے۔ یہ شیریں شوق ذائقہ پھل ایسے ہوں گے کہ اگر دنیا میں ان میں سے ایک خوشہ آ جائے تو زمین و آسمان کے تمام مخلوق کے کھانے سے بھی کبھی ختم نہ ہوگا۔ چنانچہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے سامنے جنت اور اس کے پھول پھل، سرسبزی اور شادابی پیش کی گئی۔ میں نے اس میں سے ایک خوشہ لینا چاہا لیکن مجھے روک دیا گیا۔ اگر میں وہ خوشہ لے لیتا تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق اسے کھاتی لیکن وہ کبھی ختم نہ ہوتا۔ جنت کی یہ اندیکھی نعمتیں اہل ایمان کے لیے باعث تعجب ہیں۔ ساری دنیا تقریباً 4000 سال سے خانہ کعبہ کے پہلو میں زمزم کے کنویں کو مسلسل بہتے ہوئے دیکھ رہی ہے، جس سے تمام دنیا کے مسلمان فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ ہر سال رمضان مبارک میں اور حج بیت اللہ کے موسم میں لاکھوں فرزندان اسلام اپنی آنکھوں سے اس منظر کا نظارہ کرتے ہیں، اس نعمت سے جی بھر کے فائدہ اٹھاتے ہیں اور واپسی پر اپنے اپنے ممالک اور شہروں میں بھی لے کر آتے ہیں، مگر آج تک اس کا پانی ختم نہیں ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چشمہ جاری رہے گا۔ یہ تو دنیا کی نعمت ہے، نہ کہ جنت کی۔ جب دنیا کی ایک نعمت اتنا عرصہ بغیر کمی کے باقی رہ سکتی ہے تو جنت کی نعمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگو تو جنت الفردوس ہی مانگو، کیونکہ وہ سب سے اعلیٰ اور بہترین جنت ہے۔ اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے اور جنت کی تمام نہریں وہیں سے جاری ہوتی ہیں۔ محترم سامعین، باغوں کے ساتھ ساتھ نہروں کا تصور بھی فطری ہے۔ باغ کی خوبصورتی اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں نہریں نہ ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی دلکش اور حسین اور انتہائی خوبصورت جنت میں بھی نہریں رواں دواں ہوں گی۔ جنت کی یہ اعلیٰ نہریں اعلیٰ ترین جنت یعنی جنت الفردوس سے نکلیں گی۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے اور اس کے اوپر اللہ رحمان الرحیم کا عرش ہے اور اسی سے 4 نہریں نکلتی ہیں۔ حضرت مالک بن صعصع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے معراج کی رات سدرۃ المنتہا پر لے جایا گیا تو وہاں 4 نہریں تھیں۔ 2 نہریں مخفی یعنی کہ چھپی ہوئی تھیں اور 2 نہریں ظاہر تھیں۔ میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا، یہ باطنی نہریں جنت کی نہریں ہیں اور ظاہری نہریں دریائے نیل، دریائے فرات ہے جو دنیا میں جاری اور ساری ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 4 نہریں بہتی ہیں، فرات، نیل، سبحان، جیحان۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں پانی، دودھ، شہد اور پاکیزہ شراب کے سمندر ہوں گے جن سے بے شمار نہریں نکلتی ہوں گی۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایک نہر ہے جسے کوثر کہا جاتا ہے، اس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور اس کے اندر موتیوں اور یاقوت کا فرش ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جنت میں موجود نہریں، باغات اور محلات اللہ کی ایسی نعمتیں ہیں جو نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں۔ جنت میں پانی کا سمندر، دودھ کا، شہد کا اور پاکیزہ شراب کا سمندر ہے، پھر ان تمام سمندروں سے بے شمار نہریں نکلتی ہیں جن کی نہریں مشک کے ٹیلوں یا پہاڑوں سے بہتی ہیں
जन्नत में हजारों अक़साम की नहरें हैं, बल्कि इतनी ज्यादा होंगी कि इनका शुमार मुमकिन नहीं होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस में जन्नत की 5 मशहूर खूबसूरत नहरों का जिक्र बतौर खास हुआ है। नहरे कौसर, नहरे लबन, नहरे शराब, नहरे शहद। नहरे कौसर जन्नत में मौजूदा वो अजीब नहर है जिसके किनारे सोने और चांदी के हैं और अंदरूनी हिस्सा याकूत और मोतियों का है। इसके नहर की मिट्टी कस्तूरी से ज्यादा खुशबूदार और पानी शहद से ज्यादा शीरीं, बर्फ से ज्यादा सफेद और शफाफ है। नहरे लबन, नहरे शराब, नहरे शहद ऐसी होंगी कि इनके जायके में कभी तब्दीली नहीं आएगी और इनके मशरूबात हमेशा ताज़ा और खुशबूदार रहेंगे। कुरान मजीद में जन्नत की 3 नहायत खूबसूरत और दिलकश चश्मों का जिक्र किया है। चश्मा काफूर, चश्मा सलसबील, चश्मा तस्नीम। चश्मा काफूर वो चश्मा है जिसमें काफूर मिली हुई लजीज और खुशबूदार जायका शराब निकलेगी। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, बेशक नेक लोग इस जाम से पिएंगे जिसमें काफूर मिली होगी। ये एक चश्मा है जिससे अल्लाह के नहायत खास बंदे पीते हैं और जहाँ चाहे बहाकर ले जाते हैं। चश्मा सलसबील वो अजीम चश्मा है जिससे जंजबील यानी कि अदरक मिली हुई शराब निकलेगी। चश्मा तस्नीम वो चश्मा है जिसका पानी नहायत नफीस और खुश जायका होगा और इससे एक खास बंदे नोश फरमाएंगे। हर जन्नती के लिए जन्नत में एक अलग वसी और पुरअमन ममलकत होगी जिसमें इसे किसी छिन जाने का खौफ न होगा। जन्नत में मौजूद महल सोने, चांदी, याकूत, मरजान और मोतियों से बने होंगे। इनकी मिट्टी ज़ाफ़रान की होगी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अर्ज़ किया, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जन्नत किस चीज़ से बनी है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत की एक ईंट सोने की, एक चांदी की है। इसका गाढ़ा खुशबूदार मुश्का है। इसके संगे बुनियाद याकूत और मोतियों के और इसकी मिट्टी ज़ाफ़रान की है। जो शख्स जन्नत में दाखिल होगा वो हमेशा जिंदा रहेगा, कभी न मरेगा और ना ही कभी इसकी जवानी खत्म होगी। अल्लाह ताला हमें जन्नत के आले शान महल्लात का मालिक बनाए और हमें ऐसे काम करने की तौफीक अता करे जिससे हम जन्नतुल फिरदौस में दाखिला पा सकें। मोहतरम सामईन, ऐसी तमाम वीडियो देखने के लिए और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।